الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنا جو پریویس لیسن تھا شمالی امریکہ نارتھ امریکہ وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم کریں گے نارتھ امریکہ کا سب سے اہم کنٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ تو امریکہ شمالی امریکہ کا ایک بہت وسیع ملک ہے۔ اس کا رقبہ 98,09,430 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے کہ یہ برطانیہ سے یعنی برٹش جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا یونائٹڈ برطانیہ، اس سے یہ 25 گنا بڑا ہے، اور یورپ سے یہ چھوٹا ہے۔ اور اس میں آپ ہمیں اس کی جو طبعی خد و خال ہے اس میں ہمیں بڑی یکسانیت نظر آتی ہے۔ اس سرزمین پر بڑے بڑے پہاڑ، ریگستان ہے، بڑے بڑے کھیت ہیں، یعنی یہ ایک بہت وسیع ملک ہے۔ یہاں پر بولی جانے والی زبان، سرکاری زبان جو ہے وہ انگلش ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک یعنی بحیرہ اوقیانوس ایک طرف ہے، دوسری طرف بحر الکاہل ہے، تو ہمیں بڑی یکسانیت نظر آتی ہے۔ تو جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے بھی یہ ملک بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے ایک طرف مشرق میں بحیرہ اوقیانوس ہے تو دوسری طرف مغرب میں بحر الکاہل ہے، یعنی جو دنیا کے پہلے دو بڑے سمندر ہیں وہ اس کو لگتے ہیں۔ تو مشرق میں یورپ اور افریقہ اس کو کے ساتھ اگر تعلقات قائم کرنے ہوں یا تجارت کرنے ہوں، اور جنوب میں امریکہ ہے اس کے، اور مغرب میں جب بحر الکاہل کے ساتھ ہی ایشیا ہے، تو ایشیا ممالک کے ساتھ بھی تجارت انہی بحری راستوں کے ذریعے امریکہ کرتا ہے۔ تو امریکہ میں آپ نے اس کے MCQs کہ یہ 25 گنا برطانیہ سے بڑا ہے، اسے انڈرلائن کر لیں۔ اس کی سرکاری زبان انگلش ہے، اس کو انڈرلائن آپ کر لیں، اور اس میں آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اس کے مشرق اور مغرب میں دو بڑے سمندر ہیں، یہاں سے اینڈ تک اس کا ہے محل وقوع۔ تو اس کا کوسچن آپ لکھ لیں کہ امریکہ کا محل وقوع بیان کریں، تو اس میں یہ 2-3 لائنیں آپ نے یہاں تک لکھ دینی ہے۔ یہاں اس کے مشرق اور مغرب میں یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں تک لکھ دینا ہے۔ تو اس کی اگر آبادی کی بات کی جائے تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے بڑا کلیئرلی پڑھا تھا کہ یہاں پر جب اسکیمو لوگ آباد تھے، ریڈ انڈینز اس کے نیٹو تھے، ریڈ انڈینز یعنی مقامی لوگ تھے، اس کی آبادی 10 لاکھ سے بھی کم تھی۔ لیکن جب یہاں پر سفید فام لوگ آ کر رہنا شروع ہوئے تو انہوں نے ریڈ انڈینز اور جو اسکیمو تھے ان پہ غلبہ پا لیا۔ تو اس طرح امریکہ میں بھی مختلف نسلی اور اصلی باشندے جو ہیں، یعنی اصلی باشندے ریڈ انڈینز، اسکیموز وغیرہ، یہ سارے بھی موجود ہیں، یعنی یورپ سے آئے ہوئے لوگ بھی اگر اس میں ہم ڈال دیں تو یہاں پر مکس قسم کی آبادیاں موجود ہیں۔ تو امریکہ کی آبادی 32 کروڑ کے قریب ہے 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ باقی آبادی کی تقسیم اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ کی آبادی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کم و بیش آباد کاری کی تقسیم پر سب سے زیادہ اثر وہاں کے طبعی عوامل کا ہوتا ہے، یعنی وہاں کی طبعی خد و خال کیسے ہیں اور اس بر اعظم کی سطح کیسی ہے۔ زمین بنجر ہو تو وہاں آبادی کم ہوگی، اور زمین اگر زرخیز ہو تو وہاں پر آبادی زیادہ ہوگی۔ تو امریکہ میں جو پہاڑ ہیں، اپلائشن کے پہاڑ اور مغربی پہاڑی سلسلہ، یہاں پر ہمیں آبادی کم نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے گنجان آباد علاقے کون سے ہیں۔ تو ریاست امریکہ کے شمال مشرقی حصہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ شمالی امریکہ کا شمال مشرقی حصہ زیادہ آباد ہے، یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھی ہیں، وہی سیم وجوہات اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یورپین ممالک سے لوگ جو تھے یہاں آ کر آباد ہوئے اور یہاں پر انہوں نے صنعتیں قائم کر لی۔ اور دوسری بڑی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر شمال مشرقی حصے میں یہاں پر ان کے معدنیات کے ذخائر بہت زیادہ ہیں، جن میں لوہا اور کوئلہ سب سے اہم ہے۔ یہی دو باتیں شمالی امریکہ پورے میں
مشرقی حصے میں آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ تھی، اور یہی آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ یہاں پر پائی جاتی۔ تو یہ علاقہ شمالی امریکہ کا بھی سب سے زیادہ اہم صنعتی علاقہ ہے، جو شمال مشرقی حصہ ہے اور گنجان آباد بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ اچھا، اس کے بعد بچوں مغربی ساحل پر اور وسطی اور جنوبی کیلیفورنیا کے کچھ حصے بھی جو ہیں وہ بہت گنجان آباد ہیں۔ ان کی گنجانیت کی وجہ بھی صنعتی ترقی ہی ہے۔ کچھ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مختلف ملکوں سے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے اور پھر یہاں پر مستقل رہنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں وسطی میدان مکئی کا خطہ، یعنی مکئی کاشت ہوتی ہے وہ خطہ، وہ ہم آگے زراعت میں بھی پڑھیں گے۔ کپاس کا خطہ، وہاں پر بھی وادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان علاقوں میں کپڑا بنانے کی صنعت، پانچ کپڑے کی صنعت، بھاری صنعت اور زرعی صنعتیں قائم ہیں۔ تو ٹیکساس میں بھی نئی صنعتوں کے قائم ہونے کی وجہ سے آبادی کافی بڑھ گئی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر اس کی 2 وجوہات لکھ کے، تو اس کو بہت شارٹ کر کے، بریف کر کے لکھنا ہے کہ یہاں پر آبادی کہاں کہاں پر زیادہ ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے بالکل بریف سا کر کے لکھنا ہے کہ امریکہ کی آبادی پر گنجان آباد علاقوں پر نوٹ لکھیں، تو اس میں آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں یہ سارا ایکسپلین کر دینا ہے جو اس میں گنجان آباد علاقے بتائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے کم آباد علاقوں کے بارے میں بتانا ہے کہ امریکہ کے کم آباد علاقے وہ ہیں جہاں پر پہاڑی سلسلے موجود ہیں، یعنی مغربی سلسلہ کو جہاں پر آبادی 1 فرد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ تو یہاں پر آب و ہوا بہت خشک ہے، پانی کی قلت ہے، علاقہ ناہموار ہے اور بہت سے حصوں میں جانا ناممکن ہے۔ وسطی میدان کے بعض سے علاقے، خلیج میکسیکو کے ساحلی علاقے، جزیرہ نما فلوریڈا، یہاں پر ہمیں اوسط آبادی ملتی ہے۔ تو یہاں اس پہ آپ اوسط آبادی کی ہیڈنگ دے دیں، اور یہ تینوں پوائنٹ آپ نے کوسچن لکھنا ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ کی آبادی پر نوٹ لکھیں، تو یہ 3 اس کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ بنا کے بالکل مختصر سا کر کے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ اوپر سے آپ نے شمال مشرقی حصہ لکھنا ہے، وہاں پر آبادی ہے زیادہ۔ جنوبی کیلیفورنیا لکھ دیں، وسطی اور جنوبی کیلیفورنیا۔ اس کے علاوہ مکئی کا میدان اور کپاس کے خطے اور ٹیکساس، اتنا کو بس آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور یہ جو وجوہات ہیں کہ شمال مشرقی حصے میں آبادی کیوں زیادہ ہے، یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر آپ کو فرض کریں ایسا کوسچن آ بھی جاتا ہے تو وہ والا بھی آپ جواب اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ امریکہ کی زراعت پر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ کا 2 اور یہ تیسرا کوسچن ہے کہ امریکہ کی زراعت پر نوٹ لکھیں۔ تو امریکہ کی خاص معاشی سرگرمی زرعی کاشت ہے، یعنی یہاں پر زرعی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے اہم فصلیں جو ہیں وہ مکئی، گندم اور کپاس ہیں۔ مکئی کی کاشت کا علاقہ وسطی میدان کا شمالی حصہ ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہیں مویشی بھی پالتے ہیں، اور مکئی کے کھیتوں پر مویشیوں کو پال کر موٹا کیا جاتا ہے اور پھر منڈی میں لے جاتے ہیں۔ زرعی پیداوار میں دن بہ دن تبدیلی بھی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ شہروں میں لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ سبزیوں اور پھلوں پر ہے، یعنی وہ سبزی اور پھل زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مکئی کی بجائے کئی علاقوں میں سویابین کی کاشت بھی ہو رہی ہے۔ تو امریکہ کے مکئی کے خطے کے جنوب میں سرمائی گندم کا خطہ بھی ہے، اور متحدہ امریکہ میں گندم کے پیداوار کے 2 مشہور علاقے ہیں، ایک سرمائی گندم کا خطہ ہے، ایک بہاری گندم کا خطہ ہے۔ تو یہاں تک ابھی آپ لوگ فی الحال اس کو کریں۔ آپ نے زراعت پر نوٹ لکھنا ہے، تو اس میں آپ نے فصلوں کے نام اور اس میں جیسے آپ نے فصلوں کے نام ہی لکھ دینے ہیں۔ تو باقی جو نیکسٹ کوسچنز ہوں گے وہ ہم اب نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور اسے اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔